الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلى على محمد سب سے اس عبادت کو، اس حضور کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خدا کی عمر میں، زندگی میں، مال میں برکت عنایت فرمائے. کل کی جو گفتگو چل رہی تھی سفینۃ النجات کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے، ایک گفتگو ہے جو جس کے لیے ائمہ نے دعا کی ہے رحم اللہ امرأ احیا امرنا، خدا اس انسان کو رحم کرے. امام معصوم آپ سب کے، ہم سب کے حق میں دعا کر رہے ہیں خدا ایسے مرد پر، ایسے فرد پر رحم فرمائے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، شعائر الہیوں کو زندہ کرنے والی قوم مکتب تشیع سے تعلق رکھتی ہے. اگر کائنات میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کو عملی جامع پہنانے والی قوم یہی قوم ہے. صرف یہ ہے کہ اس قوم کو چاہیے کہ اس محفل میں، اس منبر میں ہر ممبر کے بھی تقاضے ہیں، محفل میں بیٹھنے کے بھی تقاضے ہیں، خود عزاداری کے بھی تقاضے ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو موضوع ہے ائمہ اطہار معصومین. معصومین قرآن کی نگاہ میں معصومین کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، معصوم کو کیا ہے. انشاءاللہ کل سے اس کو گفتگو کریں. کل کچھ ضروری چیزیں رہ گئی ہیں، شارٹ کیونکہ ٹائم بہت ہی کم ہے، 10 بجے ختم کرنا ہے. اور اس سے پہلے اس آدھے گھنٹے کے اندر کوشش کرتا ہوں. عزاداری کے احکام ہیں، کل یہاں تک شاید پہنچائے تھا. عزاداری کے احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں اور اس کا فلسفہ اور ہدف ہے. کوئی بھی چیز، ایک چیز جس میں عقیدہ ہوتا ہے، فقط عقیدہ ہوتا ہے، عقیدہ کے حد تک ہوتی ہے. عقیدہ وہ چیز ہے جو دل سے تعلق رکھتی ہے، جس کا باطن سے رابطہ ہوتا ہے. عقیدہ کا ظاہر میں اظہار نہیں ہوتا، وہ دل کی چیز ہوتی ہے. جو عقیدہ ہوتا ہے اس کا انسان باہر اظہار کرتا ہے. توحید پر عقیدہ ہے تو نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، جو توحید کے تقاضے ہیں وہ انجام دیتے ہیں. امامت پہ تقاضا ہے، امامت اور ولایت کا جو عقیدہ ہے اس کا اظہار ہم اس انداز میں اظہار کر رہے ہیں، اس غم کو اس انداز میں منا رہے ہیں. بس اس عقیدہ کا جب اظہار کر رہے ہیں، اس ارکان دین میں سے، شعائر الہیہ میں سے ایک محترم خدا کے نزدیک پسندیدہ عبادت کو جب ہم انجام دے رہے ہیں تو اس عبادت کے شرائط بھی ہیں، اصول بھی ہیں، ضوابط بھی ہیں. آزاد نہیں جو جی چاہے ہم انجام دیں. کل میں چاہے سر اوپر کر کے پیر نیچے کر کے جو ہے وہ پیر اوپر کر کے سر نیچے کر کے یا گولی کے ذریعے سے میں جو ہے وہ عزاداری قائم کروں اور کسی اور طریقے سے میرا جی چاہتا ہے، میرے دل کو سکون اس طریقے سے نہیں. آزاد نہیں، اس طریقے سے ائمہ نے انجام دیا، اس طریقے سے میں انجام دیا. تاریخ مسلم ہے، ثابت ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے
والسلام نے کس طرح آزادی کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح آزادی کی. یہ خود ان کا عمل، ان کی سیرت اس ہمارے لیے ضروری ہے. یہ خود ناطق قرآن ہے، یہ خود قرآن کی تفسیر کرنے والی ہستیاں ہیں، قرآن کو سمجھنے والی اور سمجھانے والی ہستیاں یہی ہیں. راسخون فی العلم یہی ہستیاں ہیں. تو اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان کے گھرانے سے ہمیں سمجھنا ہے. پاکستان میں ایک آدمی گزرے ہیں، اس کا نام ذہن میں نہیں ہے، 60 سے 70 سال کے قریب تحقیق کرنے کے بعد آخر میں اس نتیجے میں پہنچا ہے. اس نے کہا اگر جب تک باب مدینہ العلم کے دہلیز کے سر میں جھکاوٹ قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں. نہ روایات سمجھ میں آ سکتی ہے نا. اور عنوان حسن عنوان بصری کے جو روایت ہے وہ جو ہے نا مومنین 90 سال تک دوسروں کے دروازوں پہ جاتے تھے. 90 سال تک، 90 سال تک اس کے اندر تڑپ تھی، چاہت تھی، تلاش میں تھا، لیکن دوسرے دروازوں پہ جا رہا تھا، نہیں ملا. 90 سال کے بعد اسے خیال آیا کہ میں تو کسی اور پٹری پہ جا رہا ہوں، اب دن عمر کا آخری ایام میں وہاں کل اپنے آخرت بخیری کے لیے کچھ جاؤں. جاتے ہیں چھٹے امام کے دروازے پر، دق الباب کرتے ہیں. امام نے بھی درس دینا ہوتا ہے. امام کی زندگی انسانوں کو بنانے کے لیے، جہنم سے نجات دینے کے لیے ہوتی ہے. امام نے زیادہ توجہ نہیں دی اس کو. جب کچھ سوالات کرنے شروع کیا، مختصر جواب دینے کے بعد امام نے کہا پہلے جہاں جا رہے تھے ادھر ہی جاؤ، جہاں 90 سال گزارے ہیں ادھر ہی جاؤ. اب اس سے احساس ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ابدال، کوئی پیر، کوئی عارف سیر و سلوک کے میدان میں جب تک باب مدینہ العلم کے دروازے پر اپنی زمین کو نہیں جھکائے گا اسے خوش نہیں. جب سمجھتے ہیں آخر میں جا کر ٹھوکر کھاتے ہیں تو پھر واپس. اب اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے ایک کام کیا ہے، غیر روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی کہ خدایا چھٹے امام کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا دل میرے نرم ہے، اس کے علوم سے کچھ استفادہ کر سکتا. یہ خود ایک اشرے کا موضوع ہے. فقط عنوان حدیث عنوان بصری ہے. کسی علماء کہتے ہیں اسے حدیث عنوان بصری کو جیب میں رکھ کر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، خصوصاً ان کے لیے جو سیر و سلوک میں عرفان میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث. اب جب نماز پڑھنے کے واپس آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، امام کے خادم جاتے ہیں، لاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. امام نے لفظ دنیا پوچھنے کے بعد ابا عبداللہ کا لقب دیتے ہیں. حدیث قرآنی ہے، اس میں بندوں کی صفات بتائی گئی ہیں اور وہ حدیث قرآنی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جب تک کوئی انسان یہ عنوان بصری کا حال، یہ پاکستان میں ایک آدمی ہے جس نے اتنے سال تحقیق کرنے کے بعد کہا کہ جب تک اس دروازے پہ نہیں جائیں گے ہمیں قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. بڑا ذرا خوش قسمت ہیں آپ لوگ، جو بھی ہو، جس کے دل میں ان 5 کی محبت ہو، ان 5 کی محبتوں سے نجات مل جاتی ہے. اب اس محبت کے کچھ تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑے گا. عاشق کو معشوق کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. اگر عاشق کو معشوق کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو یعنی پھر وہ معشوق نہیں مانے گا. معشوق نہیں مانے گا. آپ جھوٹے دعوے ہیں، آپ کا دعویٰ صحیح نہیں. اگر دعویٰ صحیح ہوتا تو میرے چال چلن کے مطابق چلتے، میرے چاہت کے مطابق. اگر عشق مجھ سے ہے تو کام عشق مجھ سے ہے، نعرے میرے لگاتے ہو، بریانی جو ہے میرے یہاں کھاتے ہو، ووٹ کسی اور کو دیتے ہو. ایسا ہے نا بہت سے لوگ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے دنیا میں یہ کام کرتے ہیں. وہاں یہ نہیں چلے گا. تم سوار کسی اور کی کشتی پہ ہوئے ہو، جو کشتی لے جا کے ڈبا دے گی، میری کشتی میں جب سوار ہوئے تو میرے مطابق چلے. چراغ بھی ہے اور نجات بھی اس میں مل جائے.
اچھا عزاداری کے احکام کیا ہو سکتے ہیں؟ حدود و ضوابط ہیں دین اسلام اور قرآن، کیونکہ ائمہ کی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے ہر حرکت و ہر سکنات سے ان کی زندگی جھلکنی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کی بیٹی میرے لیے اسوہ ہے، اور تمام ائمہ فرماتے ہیں ہم خدا کی حجت ہیں بندوں پر، اور رسول اللہ کی بیٹی ہم پر حجت ہے۔ اب ان کی زندگی ہمسایوں کے حوالے سے کیا تھی، دوسروں کا خیال کرنا کیا ہے، کس انداز میں دوسروں کے حقوق کا کس انداز میں خیال رکھا جائے، یہ ساری چیزیں ہم عزاداروں کو خیال رکھنا ہے۔ عزاداری میں آنے کے بعد قربانی کا جذبہ سیکھے گا، عزاداری میں آنے کے بعد انسان پردہ سیکھے گا، حیا سیکھے گا، عزاداری میں آنے کے بعد ایمان میں اس کا اضافہ ہوگا، عزاداری میں آنے کے بعد خاتون ایسی نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو ہے دارائے مرضیہ کی عزاداری کے لیے آئے اور ادھر جا کر جو ہے وہ چادر اتار کے آ جائے، تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ کس کی عزاداری کے لیے آئے؟ ہم اور ہم اب آزاد ہیں، لیکن مجلس میں آنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد پابند ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں ہوتے ہیں اس وقت پھر کسی کی طرف ہماری نسبت ہوتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب جس کی طرف نسبت کو خیال رکھنا چاہیے، کہیں ان کو ہماری وجہ سے ان کو اذیت علی کے شعر سے ہو جائے، یہ نہ ہو۔ ہمارے ائمہ نے کہا فرمایا ہے کہ اگر ایک گھر ادھر ہو، 60 گھر 40 گھر ادھر ادھر ہو، تو اس ایک گھر کی وجہ سے سب یہ کہیں کہ خدا رحمت کرے جعفر صادق پر کہ ایسے پیروکاروں کی تربیت کی ہے۔ بس عزاداری کے احکام ہیں، احکام میں ہم آزاد نہیں ہیں، احکام میں اس طریقے سے انجام دیں گے کہ جس طریقے سے شریعت ہمیں کہتی ہے۔ شریعت سے ہٹ کر ہم نے ایک بات کو کہتے ہیں عزاداری کرو، عزاداری کی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے عبادت ہے، لیکن عزاداری کن سے سیکھنی ہے؟ مجھ سے سیکھنی ہے، یا امام سجاد سے سیکھنی ہے، یا سید الشہداء سے سیکھنی ہے؟ تو جب ان سے سیکھنی ہے تو دیکھو نماز کے وقت بھی ماتم کرو، بندگان خدا نماز بعد میں بھی قضا کریں گے، عزاداری قضا کس نے کہا یہ بات، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، کیوں حسین مولا عزاداری کو ٹکرا تو حسن کا ٹکراؤ ہے ہی نہیں۔ اس تیروں کی بارش کے وقت سید الشہداء نے نماز قائم کر کے بتائے اے میرے ماننے والوں، نماز کا وقت معین ہے، عزاداری کا وقت معین نہیں، جب چاہے عزاداری کرو، نماز ہی خود عزاداری ہے، نماز خود عزاداری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہی عزاداری ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہی پاک ہستیاں جن کے راستے میں چلنے کے لیے ہم دعا کرنے کے لیے آئے، یعنی پورا قرآن اہل بیت کا ترانہ ہے، اہل بیت کا قرآن کا گن گاتا ہے، اور اسی طرح پوری نماز، جس نماز میں ولایت نہ ہو، جس نماز میں اہل بیت نہ ہو، جس نماز میں علی نہ ہو، لیکن لفظ علی کا لانا اگر ہمارے شریعت میں ابھی تک آ رہا ہوتا بسم اللہ، اور پوری نماز کے اندر ولایت ہی ولایت ہے، صلوات ولایت ہے۔ موضوع کل اگر ممکن ہوا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ یہ لوگ یہ جہالت ہے، جس طرح کل میں نہیں کہا صلوات کے اندر اختلاف میں ڈالا ہے، نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہاں سے ہی جو ہے وہ ولایت اہل بیت شروع ہو جاتی ہے۔ کس نے سکھایا ہمیں اللہ اکبر؟ کس نے سکھایا؟ کس نے بچایا؟ نشر اللہ و سلام نبی، کس نے سکھایا؟ دین بچایا کس نے؟ انہوں نے سکھایا۔ ہمارے اور آپ اس ملنگ اس موضوع کی بات نہیں چلے گی، بات چلے گی اہل بیت کا، اور روایت ہزاروں قسم کی روایت ہے، روایت سے چننا پڑتا ہے۔ ایک آدمی جب اسپیشلسٹ بنتا ہے، دل کا اسپیشلسٹ بنتا ہے، تو وہ ایک دو پہلی کی قاعدہ سے ابتدا کے جس کا دل کا اسپیشلسٹ نہیں بنتا ہے، 20 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے، پھر جا کے اسپیشلسٹ بنتا ہے۔ اسی طرح اس لائن میں بھی صحیح ضعیف روایتیں، جھوٹی روایتیں ہیں،
ان روایتوں کے مقابلے میں 20 اور روایات ہیں جو آج کل ممبر سے اختلاف پھیلایا جاتا ہے. ممکن دیکھیں جن روایتوں کی طرح وہ جن علماء نے یہ روایتیں خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آئی. یہاں ایسے افراد ہیں جو افراد جن کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے, سمجھ نہ درکنار کچھ تقریر کرنے سے عالم تو نہیں بنتا نا. تو اسپیشلسٹ کا رجوع کرنا پڑتا ہے ائمہ کے کہنے کے مطابق. بس آپ خوش نصیب ہیں, پروردگار عالم نے یہ نعمت عنایت کی. اس نعمت کی جتنی قدردانی کریں گے, جتنے اس کی حفاظت کریں گے, جتنے ادب اور احترام کے ساتھ آگے سے در کریں گے اور پھر تبدیل ہونے کی کوشش کریں گے. آگے بعد حضور کے بعد لنگر کھا کے جانے نہیں آیا تھا, نہیں آنے کے بعد دعا کریں خدا تبدیلی جا کریں. جب یہ تبدیلی آئے گی, جب لنگر تقسیم ہوتے وقت کہیں اچھا کربلا والوں نے اتنی قربانی دی ہے, چلے میرے یہ بھائی لیتا ہے تو لینے دو, پھر میری باری آئے گی. یہ آزاداری کے بعد جانے کے بعد نہیں کہ 10 میں اٹھاؤں پیچھے والے کو بچے یا نہ بچے, یہ آزاداری کا درس نہیں. ادھر سے ہی معلوم ہوتا ہے جوتے کس طرح رکھیں, بیٹھے کس انداز میں. اگر حکومت کو ہم نے کچھ شرائط رکھیں تو اس کے مطابق ہم آئیں, بیٹھیں, کوشش کریں تاکہ ان کی بھی پابندی کریں. لیکن سید الشہداء عملی طور پر نعرہ علی لگانا ہو تو دل سے لگائیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ جس سے انسان کے اندر تبدیلی آ جائے. ادھر سے اوپر نعرہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اندر سے نعرہ نکلے. جس کے وجود سے کمبر نے نعرہ لگایا تھا, مقداد نے نعرہ لگایا تھا, سلمان نے نعرہ لگایا تھا, وہ تھے علی کے ملنگ. اور یہ ہمیں حاصل کرنا ہے. اور یہ کب حاصل ہوگا؟ اس انہی مجالس میں آگے گیری و داری کو, اور اس عقیدے کو خدا پروردگار عالم ہم سے نہ چھین. یہ جو بلب جل رہا ہے خدا اس میں اضافہ کر. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر خدا نے چاہا تو کل اس موضوع کو کہ ائمہ کس انداز میں کیا چاہتے ہیں, قرآن کے روح سے ائمہ ہم سے کیا طلب کرتے ہیں, ان کی سیرت کیا ہے قرآن کے روح سے. تو جب ہم یہ چیزیں سمجھیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. قرآن سے کوئی بھی روایت ٹکرا رہے تو ہم اس سے دور کریں. مومنین گزاران اہل بیت کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں, خدا آپ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم گناہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے لطف سے سید الشہداء کے صدقے میں خدا ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں کو معاف کرے. آج میں حضرت خور کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. جناب خور کے دل کے اندر محبت کی جھلک تھی. زمینہ پایا جاتا تھا, زمین ہموار تھی, جس کی بنا پر آخرت بخیر ہو گئی. جب یہ قافلہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر سننے کے بعد, ظاہر بات ہے ایک ایسی خبر جس خبر میں اہل بیت اطہار کے گھرانے کے اندر ایک غم کی فضا طاری ہو گئی. مسلم کی بیوی خود سید الشہداء ان کے سفیر شہید ہو گئے. خود ابوالفضل عباس کی وہ کیفیت گزرتے آ رہے تھے راستے میں مختلف واقعات, اور جب نزدیک آئے تو دور سے ایک ایسا لگا کوئی نخلستان ہے, ایک جھرمٹ ہے, سیاہی سے دکھائی دینے لگی. لوگوں نے سوچا کہ یہاں کوئی نخلستان ہے, شاید یہاں سے گزرتے ہیں. جو لوگ اس راستے سے پہلے زیادہ گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی آج تک ہم نے کوئی نخلستان نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. بہرحال ان باتوں میں باتیں کرتے ہوئے نزدیک آئے تو کہا ہے لشکر سامنے ہے, نیزے لے کر سمجھے. اب لشکر کی پیاس سے بیدار ہے, وہ کھڑے ہیں, سب کو پیاس لگتی. یہ کہتے ہیں حلوے کا کھا کر کھانا ہی سکتے ہیں. یہ جو اسوہ ہے نا معصومین کی سیرت, یہ جب امیر معاویہ نے جنگ صفین میں پانی پہ قبضہ کیا تھا تو مولا علی کے لشکر کو پانی بند کیا تھا, پانی نہیں دیتا وہ کر. تو مولا علی نے چھڑوایا, چھڑوانے کے بعد مولا علی کے صحابیوں نے جو ہے نا کہا کہ پانی میں اب ہم نے قبضہ کیا, ہم نہیں دیں گے. معصوم کی سیرت کیا ہے, ہم پانی بند.
قاتل کو جو مجھے کھلاتے ہو اسے مجھے دے، جو مجھے کھلاتے ہو اسے۔ رسول خدا نے جب یہودیوں کے قلعے پہ قبضہ کیا تھا، مسلمانوں نے باہر سے محاصرہ کیا تھا، پانی باہر سے جاتا تھا۔ بہت سے صحابیوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ پانی بند کرو تو تم مر جائے۔ رسول خدا نے کہا یہ ہماری سیرت۔ جناب حور کے لشکر کے اندر حیوانات سے لے کر جن لشکر میں افراد تھے، پیاس سے نڈال تھے، سب کو پانی پلایا۔ ساقی کوثر کے اولاد نے سب کو پانی پلایا۔ ایک واقعہ ہمارے استاد ذکر کر کے سب کے دلوں پہ آگ لگا دینے والے جملہ بتاتے تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک سپاہی ایسا ہے خود سے پانی نہیں پی سکتا، اس حد تک نڈال ہوا تھا، خود سے پانی نہیں پی سکتا۔ امام حسین علیہ السلام اترتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سامنے رکھتے ہیں، اس آدمی کو پانی پلاتے ہیں۔ یہ کرم اہل بیت، اس حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کر گئے، اس کو بھی پانی نہیں پیا۔ اب پانی پلانے کے بعد امام کے امامت میں سب نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حر نے کہا مجھے جو ہے وہ لیٹر آیا ہے کہ حسین کو ایسی جگہ میں گھیرے جہاں پر نہ پانی نزدیک ہو نہ کچھ۔ بات چیت چلی، اس کے بعد حسین نے فرمایا کہ ہم ادھر جائیں گے، مجھے ضرور کریں۔ تو جب یہ بات چلی، آپ دیکھیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں نوجوان دوستوں، کسی رہبر کے ساتھ ہیں، کسی عالم کے ساتھ ہیں، کسی باپ کے ساتھ ہیں، بھائی کے ساتھ ہیں، جس سے بہت احترام کرتے ہیں، آپ کے اندر طاقت بھی ہو، اور آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب کے گھوڑے کے لگام پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے تو آپ کیا کریں؟ جو ہی جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کے ذوالجلال کے لگام پر ہاتھ ڈالا، ابی فضل عباس بکھر کے آگے بڑھے کہ تمہاری جرأت۔ تو امام حسین علیہ السلام یہاں اشارہ کرتے ہیں، ابی فضل عباس کربلا کے من کے مسائل۔ یہ وہ خان جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین سے گزرتے ہوئے یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، پھر نیند سے بیدار ہونے کے بعد گریہ کیا، امام نے خاک اٹھا کر ہاتھوں میں گریہ کیا کہ یہ وہ سرزمین ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا حسین خون میں رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ حسین نے پوچھا کہ یہ سرزمین کا نام کیا ہے، کیا شکان سے رسول زادیوں کے ساتھ آئے ہیں مولانا صاحب، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا تب، کیا کیا نام بتائے گئے، لیکن جب کربلا کا نام آیا سید الشہداء کہتا اعوذ بک من کرب وبلاء هذا محط نور حالنا، خدا کی پناہ مانگتے ہیں مصیبتوں سے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سواریوں کو، ہر سواری کو یہاں پر اپنی سواری سے اترنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں رکنا ہے، یہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی، یہ وہ جگہ ہے یہاں پر باپ بیٹی سے جدا ہوگا، یہ وہ جگہ ہے بہن بھائی سے جدا ہوگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ علی اکبر کے سینے پہ برسی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا حسین کمر تھام کے کھڑے ہوں گے، الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ شب عاشور کو حر نے
اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان رکھا. کبھی سوچ رہا تھا نہ جاؤں, کبھی سوچ رہا تھا کہ اور زندہ رہ کے کیا کرو گے, میں جاؤں حسین کے ساتھ ملو. اسی شک کے عالم میں آخرکار اور نے فیصلہ کیا جانے کے لیے. کیا ہوا, آتے ہیں مولا حسین کے محضر میں. سید الشہداء نے معاف کر دیا, لیکن کیا سلام بھجوایا جی زینب کبریٰ کے لیے. کہا مجھے معاف کر دینا, میں نے تمہاروں کا دل دکھایا ہے, یہاں تک لے کر آیا ہے رسول جو مجھے معاف. اسی کو تلافی کرنا چاہتے تھے, اسی کا ازالہ کرنا چاہتے تھے. اور نے کیا کیا, سب سے پہلے اپنے جوان بیٹے کو روانہ کیا جنگ کے لیے. جب روانہ کیا, جو ہی غور کے بیٹے گھوڑے سے گرے, اور تیزی کے ساتھ, اگر بیٹا ہے جوان باپ کو معلوم ہے کہ بیٹے کا داغ کتنا مشکل ہے, جو ہی بھاگ کے جاتے ہیں دوڑ کے بیٹے کے جنازے پر, بیٹے کی لاش پر, کہاں دیکھتے ہیں فرزند زہرا پہلے بیٹے میں, اور فرماتے ہیں مولا کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم ہی وہ گناہگار ہیں جو آپ کو اس حالت تک پہنچا چکے ہیں, یہاں تک لے کے آئے ہیں. مولا حسین ایک جملہ فرماتے ہیں, اور مشکل ہے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھے باپ کا آنا بڑا مشکل ہے. یہ وہ وقت تھا کہ حر کے چہرے پہ اداسی چھا گئی, رنگ تبدیل ہوا. ایک صحابی نے مڑ کے اور سے پوچھا, اور بیٹے کا داغ بچت اگرچہ بہت مشکل ہے, لیکن صبر کریں برداشت کریں. تو ہم نے کیا جواب دیا, کہا میں اپنے بیٹے کے لیے پریشان نہیں ہوں, ابھی تو میں بھی ہوں, آپ سارے اصحاب بھی موجود ہیں. مجھے تو اس غریب جب ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, جب ہم شکل پیغمبر پر چکا کے گرے ہوں گے, تو حسین کی کیا کیفیت ہوگی. ازاداران سید الشہداء مولا حسین کے گھر میں آئے مومنین, ہم گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اور جیسے مولا, اور جیسے گناہگار کی گناہ کا گناہ, ان کی خطا, ان کی غلطی خدا نے معاف کر دی ہے, تو ہم بھی گناہگار ہیں. آج کی شب خدایا تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. خدایا ہماری توبہ بھی قبول کرنا, کیونکہ ہم نے بھی زمانے کے امام کے دل کو بہت دکھایا ہے, امام زمانہ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے. آئیے توبہ کرتے ہیں. خدا میں کوشش کروں گا آج کے بعد یوسف فاطمہ کا دل نہ دکھاؤں. الہی خدایا تجھے واسطہ جناب اور کا, ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے مرحومین کے گناہوں سے درگزر فرما, شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما. پروردگار جو بیمار ہے شفائے کامل عاجل عنایت فرما. خدایا جو مومنین محتاج ہیں, مشکلات میں گرفتار ہیں, مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, خدایا مشکلات کو دور فرما. پروردگار جو رشتوں کے محتاج ہیں, جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں, خدایا
مناسب رشتے فراہم فرما خدایا مجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مناسب عنایت فرما خدایا حلال کے ذریعے سے حرام سے ہم سب کو بچا پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو اس کے آمن و انصار میں سے قرار دے تمام حوائج کو مد نظر رکھ کر مومنین جو حاضر ہیں جس کے دل میں جو حاجت ہے خصوصاً آج جناب حر کا واسطہ دیتے ہیں وہ حر جو شاہ عباس صفی کے زمانے میں جا کے کہا میں حر کو دیکھنا چاہتا ہوں آیا حر کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے کہا قبر کھودو جب قبر کھودی گئی کہا تو سر پہ سنا تھا کہ اب عبداللہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زخم لگا تھا اس زخم کے اوپر وہ رومال جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ سے بنا ہوا رومال تھا اس سے حر کے پیشانی کو باندھا تھا شاہ عباس صفی نے کہا کہ میں اس رومال کو اٹھا کے کسی دوسرے رومال سے باندھتا ہوں جو ہی رومال کا کھولنا تھا ایسا لگا کہ حر کے پیشانی سے خون کے فوارے نکل گئے پھر فوراً ڈر کے جو ہے اسی رومال سے حضرت جناب عمر کا پیشانی کو باندھا کہا کہ عمر کی توبہ قبول ہو تجھے خدا یا واسطہ دیتے ہم بھی وہاں گئے ہم نے بھی اپنے زمانے کے وہاں پہ دل کو اٹھایا خدا یا آج کی جب ہم سب کی توبہ قبول کرے ہم سب کے عاقبت بخیر کرے جس کے دل میں جو حاجت ہے خدا کے بارے میں شرمانا نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے دل کے گہرائی سے غم مولا حسین ہے یہ عبادت خانہ ہے یہ عبادت گاہ ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو رسول خدا نے روز اول امام حسین کو ہاتھوں پہ اٹھا کر رویا تھا یہ وہ سنت رسول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء سب پڑھیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء جو بے گناہ عزیز ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بلند آواز میں بك يا الله 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 بمحمد 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 بعلي 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 جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یہاں کے شہداء صدر اسلام سے لے کر جو شہید ہو گئے جو ہمارے گھروں پر جس جس کا حق ہے ان تمام کے ارواح کے سارے ثواب کے لیے سورہ مبارک کے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد کتنا التفات کر رہے ہیں سپورٹ سے لے کر باہر جو سپورٹی کے عملہ ہے جو کیا مومن کی حفاظت کے لیے بھی دے رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقوام کی حفاظت کے لیے ملک کی سلامتی کے لیے خدا اگر ہمارے دشمن قابل ہدایت ہے تو ہدایت نے اگر قابل ہدایت ہے تو بیچ میں معروف فرما اسلام کی سربلندی کفر کی نابودی اور آزاد کی برابری کرے آواز بلند صلوات